الرحیم. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیوانی آپ کو لے جا رہا ہے ایک انتہائی تاریخی جگہ پر, اور یہ ہے ڈیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں چھوٹا. جناب یہ جو ڈیم ہے یہ مدینہ منورہ میں ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے. ابھی لوکیشن لگا لی سر آپ نے, ہے نہیں؟ اچھا جی, لگائیں گے لوکیشن آپ. اور اس وقت آپ دیکھیں گے میری دائیں جانب جناب ایک بستان ہے, قدیم بستان ہے مدینہ منورہ کا, کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا بستان. یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک جناب بستان آ رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کا ویو. میں آپ کو دکھا رہا ہوں جناب, یہ دیکھا آپ نے سامنے کا ویو, انتہائی دلکش ویو. اور یہ ہم ساتھ سے گزر رہے ہیں. یہ اب دیکھیں جناب ایک پرانا سا گھر ہے جو کہ اس بستان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد ہماری منزل ایک انتہائی تاریخی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بنا ہوا پانی کا ڈیم, جہاں اب بھی پانی موجود ہے. سفر ذرا آگے جا کے تھوڑا دشوار ہو جائے گا, مگر انشاءاللہ جائیں گے ضرور. اور یہ کڈنی یونٹ ہے جی, کڈنی ڈائلسس یونٹ آف مدینہ منورہ. مطلب پھر ایک اور بستان آ رہا ہے جناب سامنے. یہ بنو قریظہ کا علاقہ ہے. ابھی بھی مجھے جناب طارق کھوکر صاحب نے انفارم کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا, جہاں 600 کے قریب یہودی جو تھے جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے. اور جب جنگ خندق ہوئی, غزوہ خندق ہوئی, تو اس وقت بھی انہوں نے سازش کی اور مسلمانوں کو انتہائی سخت نقصان پہنچانے والے تھے. کہ اللہ کی رحمت سے وہ مسئلہ حل ہوا. اور اس کے بعد پھر حضرت جبل بن معاذ کے فیصلے کے مطابق انہیں سزا دی گئی تھی, کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں تھا. اس سے پہلے جو یہودی تھے جو بنو قینقاع کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے, اور اس وقت جو ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ تقریباً بنو قینقاع کا ہے جی. یہ بنو قینقاع کا علاقہ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت. اور سڑک کی دوسری طرف جو تھا وہ علاقہ جو تھا وہ بنو قریظہ کا تھا. اور غزوہ بنو قینقاع جو ہے وہ غزوہ بدر کے تقریباً ایک ماہ کے بعد پیش آیا تھا. یہ جناب یہ کھجوروں کے باغ نہیں ہے, بلکہ یہ سڑک پہ لگے ہوئے کھجوروں کے درخت ہیں. اور مرزا پھر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم شاہراہوں پہ آ گئے ہیں. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ڈیم تک پہنچیں اور جائیں اور دیکھیں. آج کل تو بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ ڈیم بنایا گیا تھا جو تقریباً 7ویں 6ٹی صدی عیسوی کا زمانہ, 7ویں کا کہہ لیجیے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ جناب ایک اور بہت ہی خوبصورت دیدہ سے مسجد ہمارے ساتھ سے گزر رہی ہے. اور حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ سن 602 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے, مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں. یہ بھی قدیم پتھر نظر آ رہے ہیں آپ کو, شاید یہاں پہ کوئی قلعہ ہوگا. یہ لوگوں کے گھروں میں درخت لگے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت گھر ہیں, دکانیں اور اوپر گھر. اور
یہ ایک اور آپ کو دکھا دیں گے جناب گھر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو 602 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 680 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا دمشق میں، شام۔ یہ عہدہ جی ہے جی نہیں
1.4 kilometers. اور In 150 meters, turn right. Take the next right.
Continue straight. Continue for 2 kilometers. ناظرین بہت ہی دشوار گزار راستوں میں ہیں اور 3 دن راستے نکل رہے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کہ کس طرف جانا ہے، کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، اور اس کے باوجود آج تمنا لے کے نکلے ہیں گھر سے کہ کسی نہ کسی طرح سے آج ہمیں خار ہونا تھا، میرا مطلب ہے ڈیم دیکھیں۔ ابھی آپ ہنس کے کبھی کبھی بندے کو خار بھی ہونا چاہیے، ہم وہ نہیں جو طے شدہ رستوں پہ چلتے رہے، آج ہم اپنا راستہ خود طے کریں گے، اللہ خیر ہی کرے ویسے۔ بالکل کچا راستہ ہے جی یہاں پہ، اور پتھر جو ہے نا وہ کسی بھی وقت گاڑی کا ٹائر جو ہے پنچر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ مگر بڑا خوبصورت منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا زوم آؤٹ کر کے، یہ دیکھیے کیا خوبصورت دیدہ زیب دل فریب خوشنما بادل ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں ساتھ ساتھ، اور یہ بالآخر ایک گھر نظر آیا ہے ہمیں۔ یہ گھر جو ہے ایک امید کا دامن ہے جسے اب ہم نے تھام لیا ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی معاملہ خراب ہو گیا تو یہ یہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے ہمیں۔ اور دور پہاڑیوں کے بیچ میں بھی ایک گھر نظر آ رہا ہے، لیجیے میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب ہم بالکل ویرانے میں آ چکے ہیں، جہاں پہ دور دور تک کوئی گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، کیونکہ کھیتی بھی تہذیب کی آبادی کی نشانی ہوتی ہے، اور جہاں کھیتیاں بھی نہ ہوں، صرف پہاڑ ہوں، بادل ہوں، وہاں پہ انسان کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ ناظرین ہماری خوش قسمتی ہے کہ کچھ گھر نظر آئے اور یہ کچھ اونٹ بھی نظر آئے ہیں، یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ اونٹ بھی یہاں پہ مٹر گشت کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ اونٹ ہے وہاں کہیں دور پار کہیں آبادی بھی ہو سکتی ہے۔ لیجیے آبادی بھی کچھ نظر آئی، کچھ گھر نظر آئے ہیں، جو بڑی امید ہوئی ہے یہ گھر دیکھ کے، کیونکہ مکان ہیں تو مکین بھی تو ان میں ہوں گے نا۔ لیجیے ایک مصرع جو ہے نا ایک بے ترتیب سا مصرع مرتب ہو گیا ہے، اور اب ہم ابھی بھی ہم ڈیم سے خاص سے دور ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا تھا یہ ڈیم۔ اب سے کتنا فاصلہ رہ گیا جی؟ 600 میٹر۔ اب صرف 600 میٹر کہہ رہے ہیں کہ راستہ باقی رہ گیا ہے ڈیم میں،
اور اللہ کرے کہ وہ ڈیم جو ہے ہمیں جلد از جلد نظر آ جائے. یہ ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے جس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور آگے جو ہے وہ کچی رستہ ہے اور ایک گاڑی نظر آئی ہے تباہ حال گاڑی جو ہم سے پرانے آنے والوں کی نشاندہی کر رہی ہے اور ہمیں مانے ہے روک رہی ہے کہ بھائی آگے مت جانا, آگے خطرہ ہی خطرہ ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر شہر کی آسائش دیکھیے. یہ گاڑی ہے جو اس بات کا ہندیہ ہے کہ اگر یہاں پہ گاڑی رک جائے تو پھر راستہ دشوار ہے. اور In 200 meters, turn left. ماشاءاللہ بڑا سرسبز علاقہ ہے. یہاں پہ جو درخت ہے وہ کافی سرسبز ہے. Take the next left. اور اس بات کا اندیہ ہے کہ ڈیم کی وجہ سے یہاں پر. اور اب تو بہت ہی کچا راستہ شروع ہو گیا جی. مائی گاڈ, بہت ہی کچا راستہ ہے, پتھروں سے بھرا ہوا راستہ اور بڑے بڑے پتھر ہیں. In 600 meters, slight right. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, اس ویرانے میں کچھ گھر نظر آ رہے ہیں. وہ دور پار کچھ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جنہیں خطرے کی صورت میں SOS میسج کیا جا سکتا ہے. اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. مگر اس وقت جہاں ہم گزر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بارشوں کی صورت میں تو سیلاب ہوتا ہوگا, مگر فی الحال یہاں پانی کا قطرہ نظر نہیں آ رہا اور ہم پانی لانا بھی بھول گئے. ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اب ہم ابھی بھی یاد آیا کہ ہم پانی لانا بھول گئے. کبھی پانی ہے سر آپ کو؟ نہیں. وہ اللہ کرے ڈیم میں اتنا پانی ہو کہ وہ ہماری پیاس بجھا سکے, کیونکہ اب جو سچویشن ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے. راستہ تو دشوار ہے ہی, پانی کی کمی ہے اور اب دھوپ بھی کھلنے لگی ہے. دھوپ منہ کو آ رہی ہے. مگر ہمت ہے طارق بھائی کی جو ابھی بھی آہستہ سے ہی مگر گاڑی کو چلائے جا رہے ہیں اس امید پہ کہ ہمیں آگے بالآخر وہ ڈیم نظر آ جائے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا تھا. اس کا نام ہی امیر معاویہ ڈیم. Take the next right, then turn left. Turn left. In 600 meters, turn left. سوچے کہ غلط تو نہیں بتا رہی.
पेट्रोल तो है ना जी गाड़ी में? कुछ होना वो पेट्रोल है। लग रहा आ रहा है क्योंकि ग्रीन थोड़ी शुरू हो गई है। Take the next left, then turn right. Turn right. In 400 meters, turn left. गलत आ गई। यहाँ पे है। एक बार रोक के देख लेना चाहिए। चल रही सर, हाँ जी चल रही लोकेशन। चल तो रही। वो देखो वो सामने है। मस्जिद है बिल्कुल अभी। सामने। हाँ जी, रास्ते से काफी हट गए हैं। हट गए। हाँ जी क्या मतलब? यार मैं वापस चलिए नहीं, फिर वापस किसी को चले। रोके ना, वो वीडियो जब बात तो करने देना। कच्चा रास्ता। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। अच्छा, You've arrived. राइट। तुम भी देखते हैं।
بس یہاں تھا ادھر لیجیے سر یہ تو بڑی پہاڑی سڑک ہے ادھر یہ ڈیم ہے ادھر ہی جانا ہے آگے نہیں یہی ڈیم ہے سر یہی ڈیم ہے ہاں جی آیا ٹریک پہ نہیں میرا خیال ہے ادھر سے ہاں آپ بول لیں بات کرنے کے لیے رائٹ پہ جانا ہے شاید مجھے لگ رہا ہے تو وہ ادھر آگے سے جاتے ہیں رائٹ ہے کدھر 1 منٹ کہہ رہے ہیں 1 منٹ میں پہنچ جانا چاہیے ہاں جی صحیح دے رہا ہے آپ والے میں کیا آ رہا ہے کچھ نہیں ڈائریکشن تو وہی لگ رہی ہے اسی طرف الٹا ہو گیا ہیں صرف 1 منٹ ہے وہاں پہنچنے میں شاید اسی طرف ہوگا میں تو کہتا ہوں ہے نہیں اس طرف ہاں جہاں دیوار پھیری ہوئی ہے مسجد میں نظر آ گئی ہمیں مسجد بھی ہے ہاں رائٹ لے لو رائٹ لیں ادھر سے ادھر سے تو ہم لوگ آئے ہیں ہاں اس ابھی سیدھا آگے جانا ہوگا میرے خیال میں اگر ڈیم دکھ گیا تو یہ کہ ہسٹورک فتح ہوگی ہماری ملا کچھ ہے دیکھو
हाँ मिल जाएगा ऊपर जाओ इधर आओ दीदी कितना अच्छा ठीक है हमारा हाफिज मेरा तो दुपट्टा टिक नहीं रहा ना पहले मैं कौन से नहीं ये तो गाड़ी लेके आ रहे हैं मिल जाएगा ये देखो हम यहाँ आए और ये हमारी पौड़ी हो रही है और फुल एडवेंचर अल्हम्दुलिल्लाह के दिन है यकीन हमें नहीं है कि जी भी रात होने वाली है हम फंस गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अभी हम पहुँच जाएंगे मेरे लैब में जो है वो 1 मिनट शो हो रहा है नीचे पत्थर टच हो रहे हैं मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं ऐसे ही कर दिया बिल्कुल कभी कुछ ना करें हाँ जी क्या आ रहा है शादी आपकी मैम में हैं हाँ ठीक है जाएंगे लेकिन आज सब हाँ जी ऊपर उधर के राइट पे लेफ्ट ऊपर ही है अब मेरा ख्याल है गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी चलो फिर कुत्ता भी आ गया
الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہیں، اور اس ریگستان میں، اس بیابان میں، ریگزار میں، ویرانے میں ڈیم تو نہیں مل سکا. اور اب یہ مسئلہ ہے کہ اب ہم گھر کیسے پہنچیں، کیونکہ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک راستے کے ساتھ تھے کئی راستے، ایک راستے کے ساتھ کئی راستے تھے، اور مگر خوشی کی بات ہے کہ ایک سے ایک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور صحرا اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنا بھی دل نواز ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا. دیکھیے آسمان کی نیلاہٹ اور اس کے سامنے یہ ریگستان، جنگل، بیابان، مگر اس ویرانے میں یہ سوکھے ہوئے درخت بھی کچھ پیغام دے رہے ہیں، کچھ پیام دے رہے ہیں کہ بھئی جب ہمیں پانی نہیں ملا اور ہم مرجھا گئے، سوکھ گئے، یہ دیکھیے دائیں جانب، تو تم بھی کچھ امید نہ رکھنا. اور یہ درخت تو چیخ چیخ کر گویا کہہ رہے ہیں کہ لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی راستہ آتا ہے تو اس پہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس طرف جائیں، دائیں جانب یا بائیں جانب. اب دیکھیے ایک اور دو راہ آیا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب. تو فیصلہ ہوا کہ دائیں جانب دیکھتے ہیں. نکلے تو تھے ہم، اور یہ دیکھیے یہ کچھ پرانی گاڑیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں ہیں، مگر یہاں کوئی باسی نظر نہیں آ رہا، کوئی رہنے والا نہیں ہے. صحرا نورد، صحرا نشین، وہ باشندہ صحرا نہ جانے کہاں چلے گئے. سڑکیں سنسان ہیں، سڑکیں تو ہیں ہی نہیں، جو پگ ڈنڈیاں ہیں وہ سنسان ہیں، اور دور دور تک کسی بندے بشر کے کوئی آثار نہیں ہیں. نہ جانے یہاں پہ خانہ بدوش رہتے ہیں یا بیابانی رہتے ہیں، جو آتے ہیں اور کچھ دن رک کے چلے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ دیکھیے یہ پہاڑوں کا بھی اپنا حسن ہے، اور ایک ایک پہاڑ میں کئی کئی رنگ کے پتھر لگے ہیں. پھر سوکھی جھاڑیاں ہمیں تنبیہ کر رہی ہیں کہ بھائی شام ہونے کو ہے، نکل جاؤ اپنے اپنے گھر جہاں سے آئے ہو. ماشاء اللہ، ذرا پہاڑوں، اور یہ دیکھیے پہاڑوں کے بالکل پیچھے ایک بادل، ایک سحاب. اس وقت جو ہے نا ہم سے بڑا بیابان نورد، صحرا گرد، دشت پیما، بیاباں گرد شاید ہی کوئی ہو. واہ، اب صحرا کا جو حسن ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے. جھاڑیاں، درخت سوکھے ہی صحیح، مگر وہ بھی اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہے ہیں. Ladies and gentlemen, we are once again trying to find our way in the desert, in the open desert. Yes, there are few houses, but there is no resident, nobody to see, apparently no signs of life. And the problem is that there is not one way, but at the same, sometimes you have two divisions. So there are two ways. If you go on the right or the left, you have to make your mind. You have to take a very sharp decision. You have to focus on your memory that from which way you came,
because one slight mistake could take you further away from your house, further away from the main road which you are searching for. Patches of clouds are seen, but these clouds have no water for us. We do not know where they are going to shower their blessings, shower their water. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. You can see some birds, These birds are an indication that nearby there is life, nearby some people are living. But where are they living? Where are the children who like to play in this wonderful weather and in these wonderful conditions? We only see the bushes which are not green, which have died down, which could not be successful in the race of life, in the race to gain some water. All they needed was a few drops of water. When will the rains come? At last we are able to see some green trees. But at the same time, on their side, the old trees are rotting, they are dying, and actually they have died. No amount of rain can bring them back into life. We see a sea of clouds on the sky, but can it help those trees which have already gone? We can see their structures looking beautiful, blending well. And this is another house with the barbed wire, but no one inside. No sheep, no camels. This area has been deserted. And of course, the desert is always deserted. We are, of course, now panicking because we still do not know whether we will be able to reach the main street or not. A house and a car, but no Homo sapien, no human being. And see the beauty of this hilly terrain. The birds are there to give us a hope that soon you will find a way to go home.
پھر وہی پہاڑ، آسمان، بادل اور کچا رستہ۔ نہ جانے یہ کچا رستہ ہمیں کہاں لے جائے گا، نہ جانے کب بڑی سڑک آئے گی، شارع عام آئے گی اور ہم تیز رفتاری سے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اور لیجئے ایک امید نظر آئی ہے، کہ شاید ہم سڑک پر پہنچ گئے ہیں۔ اور ناظرین یہ دیکھیے ماشاء اللہ ایک برج نظر آ رہا ہے، اور یہ برج، اس کے نیچے 2 پل ہیں، ایک پل ہے 2 رویہ پل ہے، اور یہ ہم پل سے اب گزر رہے ہیں، اور اس پہ چڑھنے کے بعد ہی ہم بڑی سڑک پہ پہنچیں گے ایک مرتبہ پھر۔ اب ہم سڑک کی دوسری جانب آ چکے ہیں، مگر یہ موڑ جو لیا ہے پھر 2 راہ تھا، رائٹ یا لیفٹ۔ اور اس مرتبہ جناب طارق کھوکھر صاحب نے، انجینئر طارق کھوکھر صاحب نے، جو بڑی ذکاوت کے ساتھ فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر گھبرائے ہوئے ان انجان رستوں پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہوا، کیونکہ سڑک جو ہے وہاں آ کے رک گئی اور کسی طرح بھی مین سڑک کے ساتھ منسلک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور اب کیا کرنا ہے، پھر 2 راہ آ چکا ہے۔ یہ 2 راہیں جو ہیں یہ صحرا میں بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ نے 2 میں سے ایک رستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، رستہ بھی وہ جس پہ آپ پہلے سے نہ چلے ہوں، اس سے آپ واقف نہ ہوں، اور اگر واقف بھی ہوں اسی راستے سے آئے ہوں تو چونکہ صحرا میں نشانی بھی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب گاڑی کو پھر موڑ لیا گیا ہے، دوسرے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ناکام ثابت ہوا اور ہمیں مین سڑک سے نہیں ملا سکا۔ منزل کے بہت قریب سے ہی، مگر وہ جو میرا ہی ایک مصرع ہے کہ منزل تو سامنے تھی مگر راستہ نہ تھا۔ ہم ان گاڑیوں کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں جو بڑی سڑک سے گزر رہی ہیں، مگر بڑی سڑک تک ہم کیسے پہنچیں، جو سامنے سڑک نظر آ رہی ہے۔